بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ کل 15-20 منٹ آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ وغیرہ کریں گے، اس کے بعد ختم کا اہتمام کیا گیا، ادھر جائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور وہ اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے جو اپنے وعدے کو نبھائے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے سچوں کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اب ان کی صفات بیان کرتا ہے، وہ صرف جا کے لڑ کے ہی نہیں آتے، بلکہ ان کی جو خاص خاص صفتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ التائبون العابدون، those who repent from every kind of sin، ہر قسم کی غلطی اور گناہ سے یہ توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، those who worship their Lord، اور جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ الحامدون، and those who praise their Lord، جو اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہیں۔ السائحون، those who fast during the holy month of Ramadan and also nafli optional fasting۔ الراکعون الساجدون، those who bow down and those who prostrate themselves in prayer and those who enjoin the good and forbid evil and those who watch the limits of Allah subhanahu wa ta'ala۔ So, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who give good news and glad tidings to those who have these good qualities۔ جو لوگ یہ اچھے حسنے اور اچھے صفات رکھتے ہیں، آپ ان کو بشارت دے دیجئے کہ پروردگار عالم ان کے ایک ایک عمل کا حساب رکھتا ہے، اور کل بروز قیامت انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے 9 صفات بیان فرمائے ہیں، 9 good qualities of a believer۔ سب سے پہلے دیکھیے التائبون، توبہ کرنے والے۔ جس گھر میں قرآن اترا اسی گھر کے ایک محترم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لا تصح العبادہ الا بالتوبہ فإن اللہ تعالی قدم التوبۃ علی العبادہ۔ کوئی عبادت بغیر توبہ کے صحیح نہیں ہوتی۔ دلیل اس لیے کہ اللہ نے عابدون سے پہلے تائبون کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے یہ توبہ کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں۔ اس کو سمجھیے، میرے استاد محترم نے ایک دفعہ نہ سمجھ لوگوں کا قصہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ ایک دیہات میں کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا، تو مولانا صاحب نے بتایا کہ سارا پانی کھینچو تب جا کے کنواں پاک ہوگا۔ تو لوگوں نے، دیہاتیوں نے پانی کھینچنا شروع کیا، کرتے کرتے پوچھا کہ کہاں تک کھینچے ہو؟ کہا کہ حضرت اتنا کھینچ لیے ہیں کہ کتے کی آنکھ چمک رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بے وقوفو، پہلے کتا نکال کے باہر پھینکو اور پھر پانی
پانی صاف کرو تب جا کر کے کنواں پاک ہوگا. تو کتے کو وہیں رہنے دیا ہے اور پانی کھینچ رہے ہو اور کہتے ہو کہ آنکھ چمک رہی ہے, تو اس سے کنواں پاک نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے آدمی گندگی میں ڈوبا ہو, اس سے پرہیز نہ کرے اور کہے کہ توبہ کرتا ہوں, تو اس توبہ سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. پہلے غلاظت دور کرو, گندگی دور کرو, غلط کام سے توبہ کرو, اور اس کے بعد سچے دل سے سجدہ کرو. ایسا سجدہ مقبول ہوتا ہے. برلب توبہ در دل اثر گناہ و برلب توبہ الہی ازی توبہ صد بار توبہ. دل میں مزہ آ رہا ہے گناہ کا, لطف ہے گناہ کرنے سے, اور زبان پر توبہ ہے, تو اے اللہ ایسی توبہ سے 1000 بار توبہ. اصل توبہ یہ ہے کہ پہلے دل صاف کیا جائے. اور ایک چھوٹی سی بات سنیے کہ ایک حاکم تھا, بیمار ہوا, لاکھ دوائیں کی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوگوں نے رائے دی کہ دوا تو بہت کی, سارے ڈاکٹر اور حکیم فیل ہو گئے, اب ایسا کرو کہ دعا بھی صوفیوں سے کروا لو, اللہ والوں سے دعا بھی کروا لو. اس وقت بلائے گئے, وقت کے بہت زبردست صوفی سہل بن عبداللہ تستری بڑے وقت کے فقیر تھے. تو کہا کہ دیکھو حاکم صاحب, پہلے دعا اس وقت قبول ہوتی ہے پہلے آپ گناہ سے توبہ کریں. تب میں آپ کے لیے دعا کروں اور آپ گناہ کرتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کون سا گناہ؟ کہا کہ تمہاری جیل میں بڑے بڑے بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, مصیبت جھیل رہے ہیں. بے گناہوں کو تو نے جیل میں شبہات میں ڈال رکھا ہے, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں. اور اس کے علاوہ 2-4 اور بات بتائیں. بادشاہ نے کہا کہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں, اور جن کو میں نے جیل میں ڈالا ہے بغیر کسی قصور کے, ان کو میں نکالنے اور رہائی دینے کا حکم دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی. دعا کے الفاظ یہ ہے, اے اللہ جس طرح تو نے اس حاکم کو گناہ کی ذلت دکھائی ہے, اسی طرح سے اس کو میری عبادت کا نور بھی دکھا دے. یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل اٹھ کھڑا ہوا, ساری بیماریاں جا چکی, تندرست ہو گیا. فرمایا پہلے تم گناہ سے توبہ کرو, پھر دعا کرو تو اللہ قبول کرتا ہے. گناہ بھی کرتے رہیں, توبہ بھی کرتے رہیں, گناہ بھی کرتے رہیں, توبہ بھی کرتے رہیں. تو حدیث میں ہے کہ ایسا شخص اللہ سے ٹھٹھا کرتا ہے, جوک کرتا ہے, مذاق کرتا ہے. التائبون پیارا لفظ ہے, مومن کی صفت ہے تائب, توبہ کرنے والا. اس کے بعد العابدون عبادت کرنے والا, اللہ کی عبادت صفائی کے ساتھ. اور اللہ نے ہمارے لیے 5 نمازیں مقرر کر دی ہیں جو ہم پر فرض ہیں. مرد, عورت, جوان, بوڑھا, حالت سفر میں, حالت حضر میں, گھر میں ہوں چاہے سفر میں ہوں, مکے میں ہوں, مدینے میں ہوں, گھر سے باہر ہوں, عجم میں ہوں, پاکستان میں ہوں یا انگلستان میں ہوں, جہاں جائیں وہاں یہ 5 نمازیں ہمیں پکارتی ہیں. العابدون, اس کی کوتاہی اللہ کو معاف نہیں ہے. الحامدون, اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں. یہ اس قوم, اس امت کا نام ہے تعریف کرنے والے, اللہ کی تعریف کرنے والے. یہ نہیں کہ جناب ہم کہیں کہ ہماری تعریف ہوتی رہے, پیر صاحب کہیں کہ ہماری تعریف ہوتی رہے, مولانا صاحب کہیں کہ ہماری تعریف ہوتی رہے, ہر آدمی اپنی اپنی تعریف مانگتا رہے, تو یہ غلط ہے. مومن وہ ہے جو اللہ رسول کی تعریف میں رطب اللسان رہتا ہے. الحامدون. اب دیکھیے ایک نقطہ امام راضی نے لکھی ہے, لکھا بہت ضروری کہ تسبیح پڑھنا, تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا, اور اللہ کی پاکی بولنا,
یہ انسان کی پیدائش سے ان کا کام تھا جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah subhanahu wa ta'ala said to the angels, I am going to create a khalifa, my khalifa on the earth. میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. کیا تو زمین پر ان کو بنائے گا جو خونریزی کرے گا؟ تیری پاکی اور تسبیح اور تحلیل ہم بیان کرتے ہیں. انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تحلیل کرتے تھے، تقدیس بیان کرتے تھے. جب مرد مومن جنت میں جائے گا تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کے ماننے والے اور عبادت گزار ہیں، عارف باللہ ہیں، وہ عبادت سے کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتے، چاہے جس طرح سے بھی ہو، دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی. تو وہاں جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جنتی آپس میں ملیں گے، سب نعمتوں کا ذکر کریں گے، شکر کریں گے، اللہ نے کچھ دیا ہے. اور جب اخیر میں یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی اورثنا، اللہ کی تعریف جس نے یہ مقدس سرزمین جنت ہمیں عطا کی ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف پر کلام ان کا ہوگا ختم. امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ ہے مومن کی تعریف جو وہاں بھی کریں گے، جنت میں بھی اللہ کی تعریف کریں گے. دنیا میں حسب توفیق کرتے ہیں، وہاں بھی کریں گے. الحامدون، چل رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو چلا رہا ہے. بیٹھے ہیں، بیٹھایا ہے تو نے، تیری حمد ہے. سنوا رہا ہے، تیری حمد ہے. کھلا رہا ہے، کھا رہے ہیں، ہضم ہو گیا، پیٹ میں جا کے مصیبت پیدا نہیں ہوتی، آسانی سے صحت برقرار ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، ساری نعمتیں ہیں رات دن. الحمدللہ. مرد مومن ہمیشہ تعریف کرتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ جب پڑھو تو اس کا ثواب اللہ اتنا دیتا ہے کہ اس کو جسم بنا دیا جائے تو ترازو کا پلڑا بھر جائے گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر چلے، جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے. تو ایک کٹیے میں ایک ان کی امت کا فقیر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ شان اور شوکت، جن بھی خدمت کر رہے ہیں، فوج میں ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہے، اور ایک جم غفیر لشکر عظیم لے کر جا رہے ہیں. تو دیکھ کر کے حیرت میں پڑا، کہا کہ مبارک ہو تم کو داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، یہ شان یہ شوکت اللہ نے آپ کو دی ہے. فرمایا کہ سنو، یہ شان و شوکت کچھ نہیں. مرد مومن کے نامہ اعمال میں الحمدللہ سبحان اللہ کا جو ثواب لکھا جائے گا وہ سلیمان کے اس عظیم لشکر اور شان و شوکت سے بہتر ہے. اس لیے کہ سلیمان بھی نہیں رہیں گے، ان کا لاؤ لشکر بھی نہیں رہے گا، حکومت بھی نہیں رہے گی، لیکن اللہ نے جو تمہاری تسبیح قبول کی ہے وہ محفوظ رکھے گا اور کل قیامت کے دن وزن کر کے تمہیں جنت میں بھیجے گا. اللہ اکبر. یہ پیغمبر کا بیان ہے، پیغمبر کا، حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کا یہ جملہ ہے. تو الحامدون، مرد مومن اللہ کی تعریف کرتا ہے. وہی نہیں کہتا کہ میری تعریف ہو، وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں. اللہ کی تعریف ہے. اپنی تعریف ہو بھی تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. اس لیے کہ الحمدللہ میں تمام علماء کا بیان ہے، عرب و عجم کے جتنے ہیں، الف لام استغراق کا ہے
یعنی جس کی جہاں بھی جتنی مقدار میں جس نام سے جس زبان میں جو تعریف ہو رہی ہے ساری تعریف اللہ کی ہے. جب ساری تعریف اس کی ہے تو میں کون ہوتا ہوں, زید کون ہوتا ہے, بکر کون ہوتا ہے. بے شک پھول کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے, بلبل کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے, نبی کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے, ولی کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے, مسجد کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے, قرآن کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے. جدھر جو تعریف کرو سب تعریف اللہ کی ہے. الحمدللہ. مرد مومن اس کو جانتا بھی مانتا بھی ہے, زبان پر لاتا بھی ہے. یہ شان ہے مرد مومن کی. ایک جملہ اور سن لیجئے پھر ختم کرتا ہوں. چوتھی صفت ہے السائحون. اس کے بارے میں سائحون کے معنی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس, یہ دو بڑے بڑے صحابی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے روزہ رکھنے والے. السائحون روزہ. صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ الصوم نصف الطریقہ, روزہ طریقت کا آدھا حصہ ہے. تو روزہ رکھنے والے. ساہا یسیحو کے معنی ہوتا ہے زمین میں چلنا جانا. بنی اسرائیل میں زمین میں سیر کرنا ان کا یہ تھا کہ تھوڑا سا سامان لے لیا, کھانے پینے کوئی پرواہ نہیں ہے, چلے اس شہر سے اس شہر میں, اس شہر سے اس شہر میں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ سیاحت امتی الصوم, میری امت کی سیاحت اور سیر روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھیں گے تو کیا ہے, گھر میں دولت پڑی ہوئی ہے, بہترین خوشبودار کھانا بھی پکا ہوا ہے, بہترین میٹھا پانی زمزم رکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے سب کو چھوڑ کر کے منہ بند کر لیا ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں کھاؤں گا. تو مسافر کو ایسے ہی ہوتا ہے نا, مسافر آرام سے تو نہیں رہتا. مسافر کو کبھی بھوک لگ رہتی ہے, کھانا نہیں ملتا, کبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے, پانی نہیں ملتا, کہیں ٹھہرتا ہے تو آرام سے جگہ نہیں ملتی, پوچھتا ہے کہ مسجد کی طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو کوئی بتاتا ہے. تو ساری چیزیں سفر میں تکلیف ہوتی ہیں اور روزہ دار کو یہ ساری بے نصیب ہوتی ہیں. تو دونوں میں مساوات ہے. فرمایا کہ میری امت اگر سیاحت کرنا چاہے تو اس کے لیے ہے کہ روزہ رکھے اور اس میں سب مل جائے گا. لیکن پھر بھی ہمارے اسلام میں بڑے بڑے لوگوں نے اس کے لیے سیاحت کی ہے نا. بعض جیسے اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے علم کی طلب میں نکلنا, علم کی تلاش میں سفر کرنا. یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. ایک محدث علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے چلے, ایک پتہ چلا کہ ایک نبی کی حدیث مصر میں ایک عالم ہے ان کے پاس ہے, تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے چلے اور ایجپٹ میں پہنچے کہ محدث سے ایک حدیث حاصل کر لوں. اہل علم سے پوچھیے گیا. کبھی کبھی تحقیق کے مسئلہ کرتے ہیں تو ایک بات کے لیے کہیں اٹک جاتے ہیں تو وہ سینکڑوں کتاب الٹتے ہیں کہ شاید اس کی تحقیق مل جائے. علماء سے پوچھتے ہیں. آج کل تو پوچھنے کا رواج نہیں ہے, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کمتر ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے کسی مولوی سے مسئلہ پوچھیے اور وہ کہے کہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا تو کہتا ہے کچھ نہیں جانتا. حالانکہ یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے کہ سوچ کے بتا دیں کہ یہ بات ہے. غلط بولنے والا بھی پکڑا جاتا ہے. صحیح جواب دینے کے لیے انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرح کہہ دے کہ لا ادری, میں یہ مسئلہ نہیں جانتا. اللہ اکبر. 40 ائمہ بیٹھے ہیں ان کی مجلس میں, مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں, اور کسی مسئلے پر جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. اسی طرح سے امام محمد ابن حنبل, امام شافعی, امام مالک, جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا, نیا مسئلہ بالکل, اور نہیں معلوم ہوتا تھا تو اس وقت کے دستور کے مطابق چپ رہتے تھے. چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ جاؤ کہ میرے دماغ میں یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ امام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. علم سمندر ہے, اور جتنا علم اسلام میں ہے کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا ہے میں نے سمیٹ لیا ہے. اتنی شاخیں ہیں علم کی, اتنی گہرائی ہے کہ آدمی حیران ہے کہ اسلام کیا ہے.
bottomless ocean of knowledge. اللہ اکبر. علوم و فنون کا ایک سمندر ہے جو بالکل موجیں مار رہا ہے. تو الصائحون those who fast, وہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. those who travel to achieve knowledge. And someone said that it means those who travel to fight in the way of Allah. سفر کرتے ہیں جہاد کرنے کے لیے. تینوں معنی یہ صحیح ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے اسے فاسٹنگ مراد لی ہے. الصائحون، روزہ رکھنے والے. تو روزہ کیا ہے؟ ایک صحابی آئے، کہا کہ حضور کوئی ایسا نفلی عبادت ایسی بتائیے کہ جو میرے لیے کافی ہو. تو فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. ابن ماجہ میں ہے، تو نفلی روزہ رکھو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ یہ بے مثل عبادت ہے. یہ 4 لفظ ہیں، ان چاروں لفظ کو سمجھیں. آئندہ باقی جو ہے ابھی 9 صفات ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آئندہ بیان کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے نماز ظہر اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اور اپنے فضل سے ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم کے طفیل ہم میں جو مریض و بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما. اس عظیم کتاب کے طفیل دنیا کے مسلمانوں کو عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما. اسلام کا پرچم بلند فرما، قرآن کی تعلیمات کو عام فرما، اور وہ صحیح تعلیمات جس پر رسول اور اصحاب رسول اہل بیت رسول تھے مولا تعالی، اور جن پر اولیاء کرام نے عمل کیا ہے، اس علم اور عمل کو عام فرما. اور اس عظیم کتاب کے طفیل ہم سب کو اور ہم سب کے بال بچوں کو دارین کی سعادتیں، خوشیاں، مسرتیں اور شادمانیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.